میں حدیث کی میں ہویا یعنی یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ تو 2-4 خطبے میرے رکھو نا تو پھر ہی پتہ لگے۔ چلو مختصر جا دس دینا، ہم سید ہیں زیدی ددیال ہمارا ابا جی، اور ان کے خاندان بریلوی غالی بریلوی سے کہہ سکتے ہیں نا، اور ننیال میں بریلوی اور شیعہ۔ میرے نانا جی کہتے تو سنی تھے، لیکن 10 محرم کو زنجیریں سب سے زیادہ لے کر نکلتے تھے، کہتے تھے ان شہیدوں کا زیادہ حسین ہے، میرا نہیں، یا حسین آگے حسین پھنس گئے حسین، شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہ رلا ملا ماحول تھا۔ میری والدہ اہل تشیعوں کے، جو ہمارے سیدوں کی خاص، اور باہر نہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہم سے مراد سنی برادر ہیں۔ اب تو ہم نہیں کہتے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہی سید ہے۔ تو ہم سید ہیں اور آپ لوگ امتی ہیں۔ ہم سید ہیں، اہل بیت ہیں، اور امت کو کہتے ہیں یہ امتی ہیں، ہمارا ان سے کوئی تو پھر سید زادی امتیوں کے جلسوں میں وہ جو مرثیت ان میں نہیں جاتی، تو سیدوں کے ہاں وہ جو ہوتا تھا اس میں بڑا خوبصورت مرثیے پڑھا کرتی تھی، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے یہ آ رہی ہے، یا حسین یا حسین۔ تو یہ تو ماحول تھا اس قسم کا۔ سب سے پہلے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید شفیق الرحمان، جن کی مشہور زمانہ کتاب نماز نبوی ہے، وہ QMC قائد اعظم میڈیکل کالج میں ان کا میڈیکل میں داخلہ ہوا، وہ وہاں پر گئے، وہاں آپ جیسے اہل توحید تھے، حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ ایسوسیٹ پروفیسر تھے، ان کے پاس کچھ نوجوان لڑکے جو ڈاکٹر بن رہے تھے وہ انہیں لے گئے، اور وہاں سے وہ قرآن پڑھنے لگے اور سیکھنے لگے۔ سب سے پہلے وہ توحید کی طرف آئے، پھر ان کے بعد ان سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر طالب الرحمان، جو جماعت کے بڑے مناظر اسلام ہیں، بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرما، وہ ہوئے، اور ان کی کوشش تھی میں بھی اہل حدیث ہو جاؤں۔ میں پہلی مرتبہ اہل حدیثوں کی مسجد میں مجھے لے گئے، میں نے مڈل کیا، چھٹیاں آئی ہوئی تھی، کہنے لگے آؤ تمہیں چڑیا گھر دکھاتے۔ تو میں خوشی خوشی، گاؤں میں رہتے تھے، چڑیا گھر دیکھنے گئے۔ عشاء کی نماز میں ہم چڑیا گھر دیکھ کے واپس آئی، تو میں نے کہا 4 رکعت نماز فرض، منہ میرا قبلہ کی طرف، وقت عشاء کا، اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر پڑھ۔ میں ویسے بغیر جماعت کے رہا تھا، اب کیونکہ نیت میں ہے پیچھے اس، اور امام جو سنیوں کا ہوتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے پیچھے اس امام کے۔ وہ کس امام کے پیچھے ہوتا ہے؟ یہ تو ایک میں ضمن، میں نے جو نماز پڑھی، تو آج کل ڈاکٹر شبیر صاحب ہیں، سعودیہ میں ہوتے ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کے نا سینے پہ رکھ دی، میں نے پھر نیچے کر دی، پھر اوپر، میں پھر نیچے، تیسری مرتبہ انہوں نے اوپر کیا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا جناب مولانا، میں نہیں جانتا تھا یہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، غلط رتا رومال جٹ بنے اور کتابیں کھولی۔ میں نے کہا میں ہوں سنی، میں حدیث ہونے کے لیے نہیں آیا، میں تو چڑیا گھر دیکھنے آیا۔ وہ کہتا میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، نماز نبی کی یہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میں نماز ہی نہیں پڑھتا، وہابیوں کی چھوڑو، سنیوں کی بھی نہیں پڑھتا، میں صبح ہی پڑھوں گا، پھر تو پڑھنے جو نہیں دیتا۔ تو یہ ماحول تھا۔ پھر قرآن پڑھا، تعلیم پڑھی، دین پڑھتے رہے، آہستہ 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 اللہ نے سینہ کھول دیا۔ پہلے تو آپ وہابیوں کا مذاق اڑاتے تھے، بابا جی کو کہتے تھے ایک نہ وہابی بچے دنیا تھے، سارے مرے جان۔ وہ سانگل علم میں بھی سارے کہہ رہے تھے یا بابا عبد الواحد ایک بھی وہابی ٹالی چھوڑ پتہ بھی نہ لے کے جاوے، سارے مر جائیں۔ ایسے دین پڑھتے رہے، بڑی لمبی کہانی ہے۔ اور پھر جو ہم نے تکلیفیں اٹھائیں، تو پیغمبر کے صحابہ کا جو مکہ کا دور تھا نا، ہمیں وہ یاد آ گیا تھا۔ وہ اگر بیان کروں تو آپ کی آنکھوں آنسوں میں جاری ہو جائیں گے، میرے بھی جاری ہو جائیں گے۔ اس طرح پڑھتے پڑھتے میں نے ماسٹر کیا، 7 جامعہ میں پڑھتا تھا۔ ماسٹر کرنے کے بعد میرے بھائی نے کہا پی ایچ ڈی کرو، تو میں نے کہا پی ایچ ڈی کرنی ہوں، اور بھابی بنانے نے بندے بس۔ میں نے ایم اے کے اندر نمبر بڑے اچھے تھے، ٹاپر تھا میں، رول نمبر 1 تھا، کو ایجوکیشن تھی۔ تو پیپر ہوئے، رزلٹ آیا، میں نے رب سے کہا یا اللہ میں نے گورنمنٹ کی غلامی نہیں کرنی، سچا واقعہ، گورنمنٹ کی غلامی۔ صبح جاؤں گا، کالج پڑھاؤں گا، میرے بھائی جو پڑھاتے تھے، تو یہ تو مصیبت، تبلیغ کب کروں گا؟ میں کہا یا اللہ تبلیغ میں کروں گا، رزاق تو ہے، رزاق تو۔ بس جب سے لگا ہوا ہوں تبلیغ کرنے پہ، صدیہ ہی، سال ہی سال، پتہ نہیں کتنے گزر گئے، جب سے شعور کی حالت میں آیا ہوں، توحید پھیلا رہا ہوں،
اور انشاءاللہ موت تک پھیلاتا ہی رہوں.